اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا دین کس طرح کس انداز میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کی رہنمائی ہمارا دین نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے ممنون احسان ہیں کہ وہ ہمیں اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ خواتین و حضرات، ذہن انسانی جتنا بھی آگے چلا جائے، امامت قرآن کریم ہی کرے گا۔ قرآن کریم کو عہد سے جوڑنا، معنی مفاہیم کیا ہیں، تفاسیر کیا ہیں اور آج کے تقاضے کیا ہیں، آج قرآن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کون سا عمل مطلوب ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، دین کی روح ہم تک پہنچاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع، اہم ترین موضوع کہ اللہ کی مشیت پر راضی رہنا۔ راضی برضا گفتگو میں آتی ہے یہ بات ہمارے معاشروں میں کہ اللہ کی یہ مرضی، اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ سیکھیں گے اس تعلق سے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں، زندگی میں کبھی کبھار آ جاتی ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، صبر کا رویہ، ثابت قدمی کا رویہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا واویلا کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے یا اپنا سر خم کر دے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے؟ کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ثابت قدمی ہوتی ہے کہ جب راہ حق میں کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، اس وقت ثابت قدم رہا جائے۔ سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ لاہور میں تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ایک صاحب نگاہ شخصیت، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ قاری قرآن محترم قاری ضیاء الرحمن صاحب، قاری صاحب کا تعلق جامعہ ابی بکر سے ہے، ایک بہت اہم نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الفجر کی جو آیات ہیں 15 اور 16، ان کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فيقول ربي أهانن. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورۃ الفجر کی آیات 15 اور 16 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں محترم قبلہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے. آج کا ہمارا موضوع بڑا سامنے کا موضوع ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے اللہ کی مشیت پر راضی رہنا. یہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے اور اس پر راضی کیسے رہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی فطرت اور طبیعت عطا فرمائی ہے، اس میں اس کی طبیعت کے اندر اور اس کی شخصیت کے اندر دو باتیں بڑی نمایاں ہیں جو اصل میں محرک اعمال ہیں. ایک ہے امید اور ایک ہے خوف. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو عمل پر اکساتی ہیں، اور وہ معاشرے جن معاشروں کے اندر کوئی یعنی انسانی معلوم تاریخ کے مطابق جہاں اگر کوئی شریعت اسلامیہ کی یا کسی نبی کی تعلیمات نہیں بھی پہنچیں، جو دنیا کی معلوم تاریخ کے مطابق، اگرچہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اپنی تاریخ مرتب کرتے وقت معلوم نہ ہو، لیکن جو معلوم تاریخ ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان نے جب بھی کبھی ریاضتوں مجاہدوں کا یا کوئی کسی بھی مذہب کی تشکیل کی ہے انسان نے، تو وہ انہی دو محرکات کی بنیاد پر کی ہے. ایک ہے خوف اور ایک ہے امید. اور جب انسان یہ خوف اور امید کے دونوں جو اینٹیٹیز ہیں، یہ دونوں جذبے ہیں، جب تک یہ اللہ کریم کے ساتھ منسلک نہ کر لے، انسان کبھی بھی شریعت اسلامیہ کی روح کو بھی نہیں پا سکتا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزار بھی نہیں سکتا. یعنی انسان کو یہ بات اس بات پر پختہ یقین ہو کہ میری امیدیں اگر کہیں سے بر آ سکتی ہیں، میری امید پوری ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور جس ذات سے مجھے ڈرنا چاہیے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. جب خوف اور امید اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق بناؤ کہ خوف بھی صرف اللہ کا ہو اور پھر امید بھی صرف اللہ سے ہو. جب انسان اپنی عبادات میں اپنے تمام اعمال کی بنیاد اس بات پر رکھتا ہے اور اس ترجیحی نقطے پر رکھتا ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے
تو وہ اللہ ہی کے دربار سے حاصل ہو سکتی ہے، اور مجھے اگر کوئی اللہ کی ناراضگی کی مجھے اگر کوئی چیز عذاب ہو سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے، جب انسان اس بنیاد پر اپنے اعمال کو سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ کی مشیت پر راضی رہنا یا رب کی رضا پر راضی رہنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک اسوہ جو دیا، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور جو سورۃ الفجر کی آیات آپ نے شروع میں تلاوت کروائیں اور آپ نے اس کا ترجمہ پیش کیا، اس میں بھی حالات کے اتار چڑھاؤ کی بات ہے، اور انسان کی اسی فطرت کا ذکر ہے کہ انسان کو جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو یہ اسی وقت ان حالات کی رو میں بہہ کر یہ اس وقت تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے عزت عطا ہوئی اور میں بڑا اس وقت جو ہے وہ نعمت میں ہوں، اور جو ہی اس کو کوئی ایسی حالات کی تنگ دستی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو یہ اسی وقت گلا اور شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ جس شخص کو اللہ کے اوپر اعتماد آ جائے، یا شریعت کی زبان میں اللہ کے اوپر ایمان آ جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان نصیب فرما دے، اس کے اوپر حالات اگر خوشحالی کے ہوتے ہیں تو بھی وہ اللہ سے اجر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ خوشحالی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے اور اپنی تنگ دستی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ جب اس کے اوپر خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اجر لے لیتا ہے، اور جب اس کے اوپر تنگ دستی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی اختیار فرمایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 مہینے آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، یہ طرز زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اس لیے کہ تاکہ امت کے سامنے یہ اسوہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے وہ فوت ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں ان کی میت اٹھائی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، فرمایا دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنا طرز زندگی اختیار فرمایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ میں اگر چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے، مجھے یہ آفر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن میں نے اللہ کریم سے دعا کی، یا اللہ اجوع یومن و اشبعت یوما، اللہ ایک دن مجھے بھوکا رکھ اور ایک دن مجھے کھانا پیٹ بھر کے کھلا، تاکہ میں جس دن بھوکا رہوں اس دن میں گڑ گڑاؤں اور عاجزی کروں، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن میں تیرا شکر کروں اور تیری حمد بیان کروں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اسوہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جب انسان منسلک ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی کے پورے اعمال ایمان کی بنیاد پر طے پاتے ہیں، تو پھر حالات جس طرح کے مرضی ہوں انسان کو ہر حال میں اللہ یاد رہتا ہے، اور خوشحالی بھی وہ اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اس کو امتحان سمجھتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ کا امتحان لینے کا طریقہ مختلف ہے، سوالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہوتا امتحان ہی ہے، جتنی مرضی نعمتیں مل جائیں وہ بھی امتحان ہے، اگر تنگ دستی آ جائے تو وہ بھی امتحان ہے۔ حالانکہ اگر انسان بنظر غائر دیکھے تو وہ تنگ دستی جس پر انسان ہائے وائے کرتا ہے، وہ تنگ دستی اس میں اللہ یاد آتا ہے، اس لیے وہ خوشحالی سے بڑی نعمت ہے۔ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر انسان کو اللہ یاد آ جائے اور اگر اللہ یاد نہ آئے تو دونوں ہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آخری جملے آپ نے عطا فرمائے اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ خوشحالی جو مجھے اللہ سے دور کر دے، اس کے مقابلے میں ایک تنگ دستی جو اللہ سے قریب کر دے، تو تنگ دستی کی فضیلت زیادہ ہو گئی کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ وہ نعمت جو اللہ سے دور کر دے وہ نعمت کہاں ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دی۔ خوف، بیم و رجا، امید اور خوف کی جو آپ نے بات فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے، وہی امید اور خوف کی بات۔ اس کو بھی ذرا کھول دیجئے گا تاکہ بالکل واضح ہو جائے یہ بات۔ ایک اور بات جو میں آپ سے، سوال تو میرا یہ ہے کہ جو گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، اس کا داعیہ کیا ہے؟ میرے اندر یہ
خواص کیسے پیدا ہوں، یہ پورا فلسفہ، پوری تعلیم ڈاکٹر صاحب نے دین کی بیان فرما دی۔ دین کو یہی مطلوب ہے اس شخص سے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ایک چیز بیان کرنا ہے، ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ سب چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے نکات ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آ گئے اور آپ نے ان کا ایک اجمالی تذکرہ بھی فرما دیا۔ اصل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اندر پیدا کریں تو آخر کیسے؟ اگر ایک انداز سے کہا جائے تو جتنا میرا ایمان مضبوط ہوگا اتنا میری امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا میں اس کے فیصلوں پر بدلتے حالات میں جو میرے بارے میں کر رہا ہوگا میں راضی رہتا چلا جاؤں گا۔ ایک اور انداز اس کو کہیں، جتنا مجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی، جتنا میرے رب کی عظمت میرے دل میں ہوگی، جتنی میرے رب کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو جائے گی، اتنا یہ سارا اظہار جس کا بھی ذکر ہوا وہ میرے سامنے آتا چلا جائے گا۔ سورہ ملک کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں موت اور حیات کا سلسلہ اس نے کیوں قائم فرمایا؟ لیبلوکم، اللہ تمہارے امتحان لے رہا ہے۔ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور اس نے میری تخلیق بامقصد طور پر کی ہے۔ اگر یہ پہلا نقطہ مجھ پر واضح ہے تو بدلتے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، خوشحالی اگر کوئی سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہے تب بھی وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیبلونی، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں یا میں اس کی ناشکری کر رہا ہوں؟ یا رب آپ ہی کی بات کرو، سوری آپ کی بات میں، لیکن آپ نے جو دو نکات بیان فرمائے، یہ والا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس سے قبل جو آپ نے پہلا نقطہ فرمایا تھا وہ میں چاہتا ہوں اس پر پہلے آپ بات فرمائیں کہ معرفت خداوندی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی خشیت خداوندی ہوگی اور پھر میرا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے گا، اتنا ہی مشیت خداوندی پر راضی رہنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انیس صاحب، اللہ اتنا پیارا ہے، اس نے اپنے کلام کا انداز بڑا سادہ رکھا ہے اور اس کے کلام کا اعجاز یہ ہے، مجھ جیسا ایک عام انسان بھی رب کے کلام کو پڑھتا ہے تو اپنے فہم اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق نصیحت لیتا ہے، اس کا تعارف لیتا ہے، اس کی محبت پیدا کر سکتا ہے، اس کی عظمت دل میں بٹھا سکتا ہے۔ اور ایک سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان ہو، چاہے وہ ماضی قریب کا، آج کا ہو یا کل کا ہو، جب وہ اپنی علمی سطح پر اس کلام مبین میں اپنے گوشے سے، اپنی فیلڈ سے متعلق کوئی بات کو پڑھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں آڈٹ کا، اکاؤنٹنسی کا، کامرس کا، لیکن میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تخلیق انسانی کے مراحل کو تو میں ایک عام سطح پہ سوچ سکتا ہوں کہ میرا رب یہ فرماتا ہے، ارے تو اپنی تخلیق پر تو غور کر لے، ایک قطرے کے معمولی جز سے رب کہتا ہے میں نے تجھے بنایا۔ میں ایک سادہ انداز میں سوچوں تو اس قطرے کے جز میں انیس صاحب یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، یہ گردے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ خون، یہ ہڈیاں، یہ گوشت کچھ بھی نہیں تھا، اور میں اسی پہ دنگ ہو جاؤں گا اگر میں اپنی اس سطح پر سوچوں گا۔ لیکن پروفیسر کیتھ مور اگر اس کو سوچے گا کبھی، جو ایمبریولوجی پر بہت بڑی اتھارٹی رہا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کوٹ کرتے ہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کوٹ کرتے تھے کیونکہ یہ سب حضرات میڈیکل کی فیلڈ کے ہیں۔ پروفیسر کیتھ مور جو ایمبریولوجی پر ایک بہت بڑی اتھارٹی گزرا، اس کے سامنے عرب اسٹوڈنٹ سے جب ایمبریولوجی سے متعلق تخلیق انسانی کے مراحل کا تذکرہ کی جانے والی آیات رکھیں تو دنگ رہ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو باتیں قرآن نطفہ، علقہ، مدغہ، لحمہ، عظامہ، یہ جو درجے قرآن بیان کرتا ہے، مخلقہ وغیر مخلقہ، اتنی باریک بینی سے وہ کہتا ہے بھائی چند باتیں تو 20-25 سال پہلے ہمیں سمجھ آئی ہیں، اور کچھ کے بارے میں وہ کہتا ہے میں خاموش ہو گیا، وہ کہتا ہے میں خاموش ہی رہ سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کتاب لکھی ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے، جو کہ پوری دنیا میں بیسٹ سولڈ بک تھی، 82 کی بات ہو رہی ہے، بائی ون سنگل آتھر ان دا ورلڈ۔
تو وہ اپنے مائنڈ سائنٹیفک مائنڈ کے حساب سے جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کلام کا اعجاز ہے کہ وہ اس کو بھی متاثر کرتا ہے. اور میں ایک عام مسلمان، ایک عام انسان اس سطح پر کہ میرا فہم میڈیکل سائنس کا زیادہ نہیں ہے، مگر جب میں تخلیق انسانی کو پڑھتا ہوں، اس کے مراحل کو قرآن میں پڑھتا ہوں تو میں بھی دنگ رہ جاتا ہوں. یہ وہ سادہ انداز قرآن کا، آیات آفاقی، آیات انفسی. قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. القریب اس آفاق، اس کائنات یونیورس میں اور خود ان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں ان پر واضح کریں گے، یہاں تک کہ ان پر الحق واضح ہو جائے گا. مراد الحق ذات اللہ بھی اور اس کے کلام کی عظمت بھی. تو جتنا میں اللہ کی آیات پر، نشانیوں پر، اس کے انعامات پر، اس کے احسانات پر غور کرتا چلا جاتا ہوں، مجھے میری اوقات، میری بے بسی اور اس کی عظمت، اس کا انعام، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے. اور پھر قرآن 31 مرتبہ مجھے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر قرآن مجھے کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت سب سے بڑھ کر اس اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیوں نہ ہو؟ وہ خالق کائنات بھی اور میرا بھی خالق ہے، وہ کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا کہ تم اس کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اس رب نے اپنا پہلا تعارف رکھا ہے کہ وہ الرحمن ہے اور وہ الرحیم ہے، اور اس سے پہلے کہا وہ رب العالمین ہے. تمہاری ابتدا سے لے کے درجہ بدرجہ گریجولی ایک ایک حاجت کو پورا کر کے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دینا، تمہاری ظاہر و باطن کی حاجات کو پورا کرنا، یہ ہے رب العالمین کا اولین تعارف. اور خدا کی قسم سچی بات یہ ہے صاحب، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، اس کی معرفت کی کمی ہے، اس کی محبت کی کمی ہے. ورنہ کیسے ممکن ہو کہ اس کی پکار لگے اور میں جھکوں نہ، اس کا تقاضا ہے اور میں کھڑا نہ ہوں، اس کا تقاضا ہے اور میں اس پر عمل درآمد نہ کروں. جو آپ نے آیت کا ذکر فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. جب یہ عظمتیں رب العالمین کے تعلق سے یہ دل میں جاگزی ہو جاتی ہیں تو پھر میرا ایمان ہوتا ہے میرے رب کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. بیدیک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. آج اگر بدلتے حالات میں خواہ بیماری آ جائے، خواہ کاروبار کا نقصان ہو جائے، بندہ مومن کیا پڑھے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عظمت جب رب کی دل میں ہو تو کیسا متوازن اور باوقار رویہ سامنے آتا ہے. بندہ چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، بلکہ جو آیات آج ابتدا میں تلاوت کی گئیں، بڑا عجیب مقام ہے قرآن کا. اللہ کیا فرما رہے؟ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، ابتلا کا لفظ ہے، رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ بندے کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، کرم فرماتا ہے، کہتے ہیں میرے رب نے بڑا خود مجھے نواز دیا. اگلی آیت وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر اللہ کہتا ہے اللہ بندے کو آزماتا ہے اور اس کا رزق تھوڑا تنگ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی. ارے کوئی توہین نہیں، عطا ہو رہا ہے تو بھی امتحان، کم دیا جا رہا ہے، لے لیا جا رہا ہے تب تو بھی امتحان. تو پھر بندہ مومن کیا کہے گا؟ رضائے حق پہ حاضر، رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ اب میرے پاس بچتا کیا ہے کہ میں چو چرا کروں؟ جس حال میں وہ رکھے بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اس مشیت خداوند، جزاک اللہ آپ نے اچھا کیا کہ اس سوال کے حوالے سے یہ نقطہ پہلے آپ نے چاہا کہ اس پر کلام ہو جائے کہ مشیت خداوندی پر راضی تبھی رہوں گا جب معرفت خداوندی میرے دل میں موجود. مجھے معلوم تو ہو کہ جیسے آپ نے فرمایا بھی خالق اور مالک، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ قبول کروں گا میں. ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بعد کوئی اور خوف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر آپ پر ایمان رکھ کر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر، پھر اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کیا شرک کی شکل نہیں ہے؟ اور کیا ہے پھر اس کا نام؟ اللہ اور کیا ہے پھر اللہ اکبر. تو پہلے مجھے معلوم ہو کہ میں کس کے آگے سر جھکا رہا ہوں اور میں کس کے سامنے کھڑا ہو کے ڈاکٹر صاحب انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمائیے معرفت کا خشیت کا کیا تعلق ہے؟ پھر خشیت آ گئی، مجھ پہ کھل گئی باتیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو میں سر جھکا لیتا ہوں کہ اللہ اکبر، اے اللہ
یہ وقتی جو مصیبت آزمائش آئی تیری جانب سے ہی ہے، اور جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ تیری ہی جانب سے ہیں، راضی برضا۔ ارشاد۔ اصل میں اس ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہی ہے جو آیت جس کی طرف شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم اصل میں حالت امتحان میں ہیں، اور امتحان اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ بنایا ہی امتحان کے لیے ہے۔ امتحان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، لیکن انسان اصل میں اپنے فطرت کے اعتبار سے عجلت پسند ہے، اور اس کو جلدی پڑی ہوتی ہے نتیجہ دیکھنے کی، اور یہ سمجھتا ہے جو شخص بھی اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے یا پھر مادی وسائل پر اعتماد کرتا ہے، اس کو بہت جلدی ہوتی ہے اپنے اعمال کے نتائج دیکھنے کی۔ حالانکہ یہ جو دنیا ہے یہ دار الجزا ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی دار الامتحان۔ اور جس شخص کو جب تک اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر کامل ایمان اور کامل یقین نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ میں نے محنت کر کے دنیا میں اپنی محنت کا پھل لینا ہے۔ حالانکہ دنیا میں محنت کے نتیجے میں جو اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں، فَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح کا امتحان کرتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے عزت دی، جب دوسری طرح کا امتحان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رسوا ہو گیا۔ حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، انسان اس کو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب اس کو یقین آتا ہے کہ ہر چیز کا نتیجہ، اللہ نے تو نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کا نتیجہ انسان کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب یہ سیانہ بنتا ہے، جب یہ اپنی دانش پر اعتماد کرتا ہے اور اپنی دانش پر اعتماد کر کے نتائج دیکھنا چاہتا ہے، اسی دنیا میں ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے، پھر یہ اپنی توہین بھی محسوس کرتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے جذبات کا اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے۔ وگرنہ جب اس کو اللہ پر ایمان ہو تو پھر اس کو یہ یقین ہے کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں، اگر میری کوشش درست سمت میں ہے تو میری کوشش کا بدلہ یقیناً اللہ مجھے دے گا۔ مومن کو کتنا یقین ہو جاتا ہے اور کتنا سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے ذمے کوشش کرنا ہے اور منزل مقصود پہ پہنچانا، نتیجے پہ پہنچانا، یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے ہی نہیں نتیجہ حاصل کرنا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، میں اگر درست سمت میں، درست رخ پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر کوشش کر رہا ہوں، میری محنت کا رخ درست ہے، تو پھر اگر راستے میں مجھے مسائل بھی آ رہے ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، تو وہ پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، وہ امتحان کی ایک دوسری قسم ہے۔ اگر مجھے خوشحالیاں مل رہی ہیں، یہ امتحان کی ایک دوسری قسم ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین آ جائے تو پھر اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اطمینان ہے جو اللہ انسان سے طلب کرتا ہے اور جو اصل مطلوب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں راضی برضا رہنا۔ جب شروع میں آپ نے ایک سوال اٹھایا تو آپ نے مشیت اور رضا دو الفاظ استعمال فرمائے۔ انیق صاحب، بعض اہل علم نے مشیت اور رضا کے اندر فرق کیا ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پورا نظام ہے یہ اللہ کی مشیت کے تحت قائم ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دو راستے دیے ہیں، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ جو دونوں راستے دیے ہیں، اور جو نیکی کا نتیجہ لینے کا اور برائی کا نتیجہ لینے کا ہمارے اندر جو استعداد رکھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں میں کوشش کرنے میں اور دونوں راستوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے میں کا جو اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے، یہ ہر چیز اللہ نے اپنی مشیت کے تحت رکھی ہے۔ لیکن جب انسان برائی کے راستے پر جاتا ہے تو وہ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے پر جائے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت کے تحت پیدا کیا ہوا یہ نظام، جس میں بیماری بھی ہے، جس میں تندرستی بھی ہے، جس میں برائی کا راستہ بھی ہے، جس میں نیکی کا راستہ بھی ہے، اس میں انسان ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، یہ اس کی رضا ہے۔ مشیت اس کی یہ ہے کہ اس نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، آپ ان دونوں رستوں میں سے کوئی ایک اختیار کریں۔ اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی رضا پر اعتماد آ گیا، گویا ایمان نصیب ہو گیا، یا آپ کے لفظوں میں معرفت نصیب ہو گئی، تو اس کے بعد وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا
کہ وہ کسی بھی حالت میں، چاہے وہ تنگ دستی کے حالات ہوں، چاہے وہ بیماری کے حالات ہوں، چاہے تندرستی کے حالات ہوں، اس کو کوئی پریشانی ہو وہ راضی برضا رہے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اگر کوئی شخص صبح و شام یہ پڑھے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے اوپر اس حق ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لازماً خوش کرے، جو روز صبح و شام یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ ہی سے ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، زبان سے ادا کرنا تو کوئی اور بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ جاننا، جیسے میں نے ابھی آپ عرض کی تھی کہ اس کو صفات کے ساتھ قبول کرنا، معرفت کا ایک لفظ بھی آیا گفتگو میں درمیان میں، کہ مجھے پہلے معلوم تو ہونا کہ اللہ جس کی خشیت میرے دل میں ہے، جو میرے دین کو مجھ سے مطلوب ہے، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے مطلوب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ابھی پڑھا شیخ صاحب نے کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کے استاد وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اس آیت کے ذیل میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کچکچا کے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کچکچا کے محبت مجھ پہ اللہ واضح ہو جائے، میری سمجھ میں آ جائے، مجھے معرفت ہو جائے، تو مجھے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کتنا میرے لیے آسان ہو جائے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ تو یہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے جو چند طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے میں قریب ہو جاؤں، قرآن کریم کو میں حرز جاں بنا لوں، تو مجھ پر کھلتے رہیں گی چیزیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ارشاد فرمائے روڈ میپ، خشیت کیسے پیدا ہو، معرفت کیسے پیدا ہو، ارشاد۔ دیکھیں جی، یہ سارا جو سسٹم دیا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو اسلام عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مکمل کی ہے۔ یہی اصل میں روڈ میپ ہے پورے کا پورا، یہ کمپلیٹ پیکیج ہے، اور یہی اس کا ہر عمل وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، آپ نے قرآن کی بات کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن لے جاتا ہے اس سیدھے رستے پر جو سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ گویا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے وَهُوَ ساجد، جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت وہ جب سجدے کی حالت میں جو مرضی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے سے اور مستحبات کے ذریعے سے وہ کام جو فرائض نہیں ہیں، جو لازمی ڈیوٹیز نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ نوافل ادا کرتا ہے، وہ زائد اعمال کرتا ہے جو اگرچہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہیں، بس اس کو تو یہ شوق ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی اس کا مقصد ہے، اور جو اس مقصد کے لیے کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ میرے ہر کام میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس نے زندگی میں یہ طے کر لیا کہ میرا ہر معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، اس نے یہ ایک جنرل اصول طے کر لیا اپنی زندگی کا کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی رضامندی مجھے دے سکتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ جس نے یہ طے کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبل السلام یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مرحلہ حیات پہ سلامتی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ سبل السلام کا معنی یہ ہے
سبل جمع ہے اور سبیل ایک راستہ یعنی صراط مستقیم تو ایک ہے، سبل السلام کا مطلب ہے سلامتی کے راستے۔ تو گویا ہر مرحلہ حیات پہ جب انسان کو سلامتی کا راستہ درکار ہوتا ہے، دو میں سے ایک راستہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے انسان کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، فیصلہ کن مرحلے آتے ہیں، تو جس شخص نے یہ طے کیا ہو کہ اللہ مجھ سے کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جس سے تیری ناراضگی کا خطرہ ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جس سے تو راضی ہو جائے، جس نے یہ طے کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر مرحلہ حیات پہ اس کو وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جو سلامتی کا راستہ ہوتا ہے۔ اس کی دنیا بھی سلامتی والی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سلامتی والی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ میں اللہ کو وہاں نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ جو حجاب، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پردوں کا ہٹنا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ ارشاد فرمائیے ٹو ڈوز، آخری منٹ جاری ہیں، کرنے کے کام آپ تعلیم فرما دیجئے۔ جو گفتگو ابھی ہوئی ہے ہماری اب تک کے پروگرام میں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا، لیکن چند کام جن سے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں۔ سب سے بہترین بات تو یہ کہ میں اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لوں کہ اے اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو اللہ سے مانگ لیا جائے، پھر معرفت بھی ہو جاتی ہے، پھر زندگی کا مقصد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور فَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ ارشاد۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت سارے گوشے کھل گئے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ البتہ جو کلام اس وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹو ڈوز ہمارے سامنے رہیں۔ پہلی بات، اس قرآن حکیم کا شعوری طور پر ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ مستقل مطالعہ، سبحان اللہ، شعوری طور پر۔ تو پھر یہ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا نیک صاحب، قرآن حکیم یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے بھی ایک حرارت ایمانی بندے کو میسر آتی ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑے نیک کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی حیات طیبہ کو میں اپنی زندگی کے لیے ایک عملی نمونے کے طور پر لوں، محض ثواب کا بیان، ثواب کے لیے بیان یا مطالعہ، محض عقیدت رکھنا یہ بھی مطلوب ہے، مگر میں اپنے لیے محسوس کروں۔ کیا مطلب؟ میرے گھر میں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو میں دیکھوں میرے حضور کے گھر میں بھی مشکل آئی تھی، اگر آج اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ وہ مجھ سے اولاد دے کر واپس لے لے، تو میرے پیغمبر کے 3 بیٹے ان کو دے کر اللہ نے واپس لیے تھے، تو میرے پیغمبر کا طرز عمل کیا تھا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی کچھ ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ مشقتیں آ جاتی ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا وہ جو واقعہ ہمیں سنا دیا، امام الانبیاء کا اختیاری فقر۔ رب تو آفر دے رہے، چاہیں تو سونے کے پہاڑ بنا دیں، یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، نہیں میرے مالک میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا پر میں صبر کروں۔ مشقتیں آتی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، احزاب کا موقع ہے، حضور فرماتے نہیں کچھ، اپنی قمیض ہٹا کر دکھاتے وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میری آپ کی کیا مشقت ہے نیک صاحب؟ میرے پیغمبر کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے۔ امت کی ماں پہ کیا گزرتی ہوگی اماں عائشہ پر جب حضور حجرے میں آتے ہوں گے فجر کے بعد، اور کبھی امت کی ماں کہتی میرے گھر میں ناشتے کو پیش کرنے کو کچھ نہ ہوتا، تو حضور فرماتے کوئی بات نہیں، چلو آج میں اللہ کی خاطر روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ذرا معاف کیجئے گا، آج ہمیں میٹھے کی سنت پوری قوم کو یاد ہے، میرے پیغمبر کے فاقوں کی سنت بھی یاد ہے، 2 مہینے میرے پیغمبر کے گھر میں چولہے کا نہ جلنا وہ بھی یاد ہے، تو میں رضا الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہے اپنے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ سے، انبیاء کے بعد
تو میں اپنے پیغمبر کے اسوہ کو اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات میں اپنے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالی رضائے الہی کا حصول میرے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی رہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بشارتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے خشیت کا ذکر بار بار آیا، حضور فرماتے اللہ کو دو قطرے بہت پسند، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت اور خوف سے آنکھوں سے بہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کا قتال کے دوران میں بہ جائے، تو یہ اللہ کی خشیت پر اجر بھی ہے۔ حضور فرماتے 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا، جب رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک قسم اس شخص کی بھی ہوگی جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کے آنسو بہ گئے، خشیت خداوندی۔ اچھا مجمع میں تو رونا بہت سو کو آ جاتا ہے، تنہائی کا رونا یہ بندہ اگر اختیار کرتا ہے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سائے میں، اس کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ قیامت کے دن۔ تو یہ جو فضائل کا بیان ہے اس سے بھی ترغیب آتی ہے، تشویق آتی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اور اس معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ پھر جب تقویٰ کی بات کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ متقین کے لیے کیا کیا برکتیں بیان فرماتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہدایت متقین کے لیے، ہدی للمتقین۔ وہ کہتے ہیں سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقویٰ والوں کے۔ وہی تقویٰ، پھر بات وہی آئی، اللہ کی خشیت اور اللہ کی ناراضگی کا خوف سامنے رکھ کر اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور جو اس تقویٰ کی روش پر ہے آج اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور کل اس کے لیے امن و سکون بھی ہے اور دار السلام جنت کا وعدہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ تو یہ اگر ان باتوں کو قرآن کا شعوراً مطالعہ، حضور کی سیرت کو عملاً اپنے سامنے رکھنا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا اور جو خشیت الہی تقویٰ اللہ کا اختیار کرنا، اس پر جو فضائل قرآن حکیم اور احادیث کریمہ میں آتے ہیں ان کا مستقل بیان سامنے رہے گا، تو اس معاملے میں کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اس کی رضا پر راضی رہیں، اسی کو مطلوب و مقصود بناتے رہیں، اس میں انشاءاللہ ہم عملاً آگے بڑھتے جائیں گے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ یہ وقتی طور پر کوئی عارضی آزمائش آتی ہے، یہ بیماری کی آپ نے بات کی یا کوئی بھی شکل ہو آزمائش کی، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو؟ جی 2-3 اعتبارات سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک تنبیہ اس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ کوئی ڈی ٹریک ہو رہا ہے تو اس کو ذرا جھرجھری سے آ جائے، تو یہ تنبیہ بھی نعمت ہے کہ میں سنبھل جاؤں اور اپنی اصلاح کر لوں، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی بدلتے حالات میں آزمائش، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور وہ اللہ کی اس فیصلے پر راضی رہتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ بیماری رب کی طرف سے آئی، بندہ صبر کرتا ہے، کل جب اجر پائے گا قیامت کے دن تو تمنا کرے گا کاش میرے جسم کے ایک حصے پر قینچیاں چلائی گئی ہوتی، اتنا مجھ پر بیماریوں کا معاملہ تھا کہ میرے جسم کے ایک حصے پر قینچیاں چلائی گئی ہوتی اور میں صبر کرتا اور آج میرے اجر کو اور میں اللہ کے ہاں بڑھوا لیتا۔ تو آنے والی آزمائشیں کبھی تنبیہ بھی ہو سکتی ہیں اور کبھی یہ بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور کبھی اس کے درجات کی بلندی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ایک بندے کو بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے مگر بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اس کو بہت بلند مقام عطا ہو، اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ رب کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے اور اللہ اس کو مقام بلند اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ لاسٹ منٹ ہے، میں ڈاکٹر کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف بس یہ آپ فرما دیجئے ایک بات۔ انٹرو میں نے یہ بھی ایک عرض کی تھی کہ یہ تمام معاملات عام زندگی کے ہیں، آزمائشیں وغیرہ۔ ایک آزمائش ہوتی ہے راہ حق میں آنے والی آزمائش، جی اعلائے کلمہ حق کے لیے آزمائش، جی تو اس آزمائش کا اجر اللہ سے کس انداز سے مانگنا چاہیے اور اس پر راضی بر رضا کیسے رہتے ہیں؟ جی قرآن حکیم کی آیت آپ نے تلاوت کی تھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہاری کسی قدر آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار پروڈکشن کے نقصان کے ذریعے۔ تبوک میں نکلنا پڑا ہے نا، فصلیں تیار کھڑی ہیں، چھوڑ دیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ مغفرت اور جنت کا وعدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اعلاء کلمت اللہ، حضور فرماتے جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور
جب اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو صبر کی مراحل کے اعتبار سے بھی اگر اسوہ دیکھنا ہو تو امام الانبیاء کو دیکھیں. محض کانٹے کے چبھنے پر صبر کرنا ہی صبر نہیں ہے, محض بیماری پر صبر کرنا ہی صبر نہیں ہے. کبھی طائف کی گلیوں میں بھی صبر کرنا پڑے گا, کبھی روتی آنکھوں سے الوداع کہنا پڑے گا بیت اللہ کو, کبھی احد کے میدان میں بہتے ہوئے خون کے دوران میں صبر کرنا پڑے گا, کبھی اپنے پیاروں کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے وقت صبر کرنا پڑے گا, اور کبھی 259 کی جانیں راہ خدا میں پیش کرنے کا صبر کرنا پڑے گا. اس پر اللہ کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور جب بندہ یہ مجموعی صبر اختیار کرے تو اللہ اتنا کریم ہے, سورہ فرقان کے آخر میں فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, اللہ جنت کے بالا خانے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو عطا فرمائے گا. حالانکہ جنت تو اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر مل ہی نہیں سکتی, مگر اس کی شان کریمی جب بندہ اس کے دین کی خاطر سب کو برداشت کرے جھیلے تو وہ کہتے ہیں تیرے صبر پر میں تجھے جنت عطا فرماؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت ہی نہیں بلکہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب بڑا ممنون آپ کا, آپ تشریف لائے. قاضی صاحب بڑا ممنون. ڈاکٹر حماد لکھی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ دونوں حضرات سے بہت سیکھا. خواتین حضرات بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا, لیکن ایک بات جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ گفتگو محض گفتگو نہیں, محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے. یہ گفتگو آدمی کی روح کانپ جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کیسا مسلمان اور کیسا اہل ایمان مطلوب ہے اللہ کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی بات آئی تھی, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. خواتین حضرات, اللہ کی مشیت اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری جو عبادتیں ہیں, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت سب اللہ کے لیے ہے. جب رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو پھر کیا, اللہ بس باقی ابس. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تو اس وقت ان کے امیر کون تھے؟ پہلا آپشن امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا آپشن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. حضرت قرآن دازی کا وقت ہے. ایک پرچی نکال کر شیخ صاحب اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا. محمد داؤد اختر صاحب ہیں فیصل آباد سے. محمد داؤد اختر صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ ترین گناہ شریروں کی پاکیزگی بیان کرنا ہے. بزرگ ترین گناہ شریروں کی پاکیزگی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.